فالحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. سامعین محترم، اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام علماء کرام، دور دور تک بیٹھے ہوئے حاضرین مجلس، اور بہت دور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، خواتین اسلام، پیارے بچوں، دینی بھائیوں، آپ کے روبرو میں نے قرآن کریم کی پوری آیت تو نہیں ہے، اس کا ایک مختصر ٹکڑا تلاوت کیا، اور کچھ اسی کی مناسبت سے فخر کائنات، خلاصہ کائنات، سید الاولین والآخرین، رسول الثقلین، امام القبلتین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مختصر سا ایک جز میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور بہت ہی مختصر طور پر میری چند گزارشات آپ کی خدمت میں ہوں گی. یہ اجلاس جو ہو رہا ہے صرف مدرسے کے ذمہ دار اعلیٰ نہیں، بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ پورے گاؤں کا ذمہ دار اعلیٰ ہے. حافظ قمر الدین جو مدرسہ فیض العلوم نسواں موضع چکہاں کے ذمہ دار اعلیٰ ہے. جلسے کا عنوان ردائے فضیلت. دیکھو میرے عزیزو، فضیلت تو آپ کو بھی حاصل ہے، فضیلت تو اسٹینٹ اور شامیانے کو بھی حاصل ہے، فضیلت تو اس سرزمین کو بھی حاصل ہے، جہاں پر ذکر خدا دو چار گھڑی ہو جائے، زمین و آسمان اس کے فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کی فضیلت اس لیے ہے کہ آپ کی تشریف آوری، آپ کی یہاں پر حاضری، آپ کا یہاں پر بیٹھنا اور مل جل کر کے بیٹھ کر کے متانت و سنجیدگی سے اس جلسے کے شان کو دوبالا کرنا، اور کچھ در حقیقت آپ ہم ناچیز کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ علماء کرام جن کا تعلق قرآن کریم سے ہے، جن کا تعلق احادیث نبویہ سے ہے، یہ وہ بچیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت کا موقع دیا، شرف حاصل کیا، اور اساتذہ کرام کے پاس بیٹھ کر یا ان سے کلمات کو سن کر پردے ہی میں رہ کر انہوں نے حدیث مصطفیٰ کا علم اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے. فضیلت کی اصل وجہ یہ ہے، میں بارہا کہا کرتا ہوں، چیزوں کی اپنی ذاتی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، کوئی خوبی نہیں ہوتی، کوئی کمال نہیں ہوتا. چیزوں کی قیمت تو نسبت اور رشتے کی بنیاد پر آگے ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ اس وقت ہم اس جلسے کے نسبت سے وسیلے سے براہ راست اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب کائنات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں. میرے عزیزو، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فضل
اور کرامت کا ماحول اس وقت بن گیا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا کرم ہے، اللہ کا فضل اور اس کی عنایت ہے۔ نہ اس میں حافظ قمر الدین اور نہ مولانا الیاس اور دیگر اس مدرسے کے خدام یا گاؤں کے بعض افراد ان کی کوشش سے نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کے ایک ایک فرد کو توفیق دیا اور آپ نے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے اس مجلس میں آپ آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے جو آپ سے جلسے باتیں کر رہے ہیں، سارے لوگ ہیں بات کرنے والے، لیکن یہ میری سعادت ہے اور یہ اپنے لیے فضل اور غنیمت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسا موقع عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بچیاں جو آپ کے گود میں پلی ہیں، پڑھی ہیں، آج اس مقام پر پہنچی ہیں، تعداد پر مت جائیے، چاہے تعداد کم ہو، آج یہ نمونے کے طور پر آپ کے سامنے آئیں گی اور ردائے فضیلت اکابر کے ہاتھوں لے جائیں گی، تو یہ اس کی ابتدا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا اسی طریقے سے اس کے ساتھ آپ کا جوڑ رہے گا اور ان کا سپورٹ رہے گا، تو یاد رکھو یہی وہ ادارہ ہوگا اور یہی یہ گاؤں ہوگا کہ یہاں سے درجنوں کے ساتھ پھر کئی سینکڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا بارش فرمائے گا، تو یہیں سے ہمارے بچیاں اور بچے اچھے سے اچھے حدیث کا علم حاصل کر کے فراغت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ اس لیے پوری توجہ رکھا جائے، ورنہ زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے۔ خود نہیں اٹھو گے، خود نہیں بیدار ہوگے، خود نہیں چوکنا ہوگے، تو یاد رکھو آپ کو کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں ہے، موقع دینے والا نہیں ہے۔ ارے یہ تو وہ میکدہ ہے جہاں خود اپنا ہاتھ بڑھا کر کے میں کو اٹھا لینے کی ضرورت ہے۔ راحت اندوری بہت بڑا شاعر ہے، وہ مختلف ادوار سے گزرا ہے، لیکن اس نے ایک موقع پر کہا تھا اور بڑی پتے کی بات کہا تھا کہ مجھے تو فکر ہے ان کو جگائے رکھنے کی۔ سونے والوں، دین کے اعتبار سے غفلت کی زندگی گزارنے والوں، شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر گندی سے گندی مغربی تہذیب کو اپنے بچیوں اور اپنے عورتوں تک پہنچانے والوں اور عریانت کی زندگی گزارنے والوں، ہمیں تو صرف جگانا ہے سونے والوں کو۔ جو در کھلا ہے وہاں ہم صدا نہیں دیں گے، جو در کھلا ہے وہاں ہم صدا نہیں دیں گے، ہمیں تو صرف جگانا ہے سونے والوں کو۔ اور آگے کہتا ہے روایتوں کی صفحے توڑ کے بڑھو، ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے۔ بہت اچھا۔ رسم و رواج سے نکلیے، حقیقت کی زندگی میں آئیے، زمینی حقائق سے اپنے آپ کو نبرد آزما کیجئے۔ آج ہماری لڑکیاں جو رضائے فضیلت حاصل کر رہی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امہات المومنین ہیں، ان سے اپنی نسبت اور رشتہ قائم کر رہی ہیں، یہی لڑکیاں عریانیت کے لباس میں دوسروں کے لیے قابل دید اور قابل تعیش بن کر کے بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ افسوس صد افسوس، یہ ہم مسلمانوں کی بیٹیاں غفلت کی شکار ہیں، ان کے والدین غفلت کے شکار ہیں۔ اس لیے میں توجہ دلاؤں گا کہ آپ ہوش میں آئیں، اپنی آبرو، اپنی عزت، بچیوں کی عصمت، اپنے خواتین کا احترام آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ تل جائیں گے کہ ہم ان کو محترم رکھیں گے تو کائنات کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کے اس عصمت کے لیے عصمت دری کی ہمت اور جذبہ پیدا کر سکے۔ لیکن پہلے ہمیں سامان تو خود تیار کرنا ہے نا بھائی۔
آج یہ موقع ہے، وہ 3 خوش نصیب لڑکیاں آئیں گی. میں چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ امت کے لیے ان کو آئیڈیل بنا دے، نمونہ بنا دے، اور اس کو دیکھ کر کے ہم بھی آج تہیہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم بھی اپنے بچے اور بچیوں کو اسی طریقے سے بنانے کی کوشش کریں گے. آپ ارادہ کریں گے، 2 قدم چلیں گے، اللہ کی نصرت آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. جو آج آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ ایک دن وہ کامل و اکمل ہو کے آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بولو بھائی ارادہ ہے؟ ہاں سنو، صرف سننی بننے کے لیے نہیں، عملی بننے کے لیے. ابھی شب برات گزری ہے، سامنے رمضان المبارک آ رہا ہے. کس کو نہیں پتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا چاند ہوتا تھا تو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا الی رمضان. ایک موقع پر فرمایا کہ رمضان شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. اللہ کا مہینہ رمضان ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. ہم نے سنا ہے بہت چنگھاڑ کر کے، لنگوٹا کس کر کے بلند آواز میں تقریریں ہوتی ہیں کہ 14 اور 15ویں کی رات شب برات ہے، لیکن لوگ عام طور سے جاہل شب رات کہتے ہیں. ارے اس سے بہتر ہے ہمارا ہندو بھائی کہتا ہے شبھ راتری کہتا ہے. شبھ راتری تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن شبھ رات کیا ہے؟ غلط ہے. یہ بڑے فضائل ہیں، روایتیں بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور قبرستان میں پہنچے تھے، دعائیں کر رہے تھے. لیکن اس روایت کو بیان کرتے ہوئے ان جاہلوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اندر کون کون سی باریکیاں ہیں. وہ بھی تو امت کو ایمانداری سے بتاؤ. میرے نبی ضرور گئے تھے، لیکن بغل میں لیٹی ہوئی ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو بھی خبر نہیں کیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. سمجھ میں بات آ رہی ہے کچھ؟ اگر یہی صحیح ہوتا جو آج یہ جھوٹے بدماش جاری کیے ہوئے ہیں اور امت کو تباہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، تو قبرستانوں کا سال میں کبھی نہیں توفیق ہوتی ہے. ایک دن پہلے جتنے چھوٹے بڑے جوان نوجوان بوڑھے مرد عورت سب ہیں قبرستان کی صفائی میں لگ جاتے ہیں. ارے بھائی صفائی کو کون انکار کر رہا ہے؟ صفائی کے بارے میں تو میں یہ جانتا ہوں، ان اللہ نظیف ویحب النظافہ. اللہ صاف ستھرا ہے، سبحان اللہ. اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں وہی صفائی ستھرائی ہے. مسجدوں کو بھی صاف رکھیں، اپنے مدرسوں کو بھی صاف رکھیں، اپنے گلی کوچوں میں سڑکوں کو بھی صاف رکھیں، نالیوں کو بھی صاف رکھیں. ارے ہے کہ نہیں حکم یہ؟ لیکن ہماری صفائی کا عالم تو یہ ہے کہ گھر میں تو ٹائل اور ماربل لگا ہوا ہے اور جتنی گندگی ہوگی گزرنے والے گزرگاہ راستے میں ڈال دیتے ہیں. یہ کون سی صفائی ہے؟ دلوں کی صفائی رکھو. بات میری بہک نہ جائے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کا بھی جلسہ ہے اور ابھی بتاؤں گا کہ یہ تعلیم نسواں کی اہمیت کو بھی بیان کرنا ہے. مختصر طور پر میں عرض کر رہا ہوں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے کہ شب برات کے اندر کتنی بدماشیاں ہم اور آپ کرتے ہیں، کتنے خرافات کرتے ہیں. نبی نے خود کو جا کر کے دعائیں کی ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں کہا کہ چلو 2-4 ٹھو بلب جلا دو، 10-5 ٹھو چراغ جلا کر کے رکھ دو. یہ نہیں کہا. اور جو آج ہم تماشے کرتے ہیں، مسجدوں کو بکا نور کیا جاتا ہے، قبرستانوں کو سجا بجا دیا جاتا ہے اور گلی اور راستے اندھیرے میں رہتے ہیں. بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایسے جاہل طبقے ہیں اس میں کہ اس رات طے کر لیتے ہیں کہ آج شہر کی کوئی مسجد چھوڑیں گے نہیں، ہر ایک میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں گے.
ہے بھائی، فرض چھوڑ کے آیا ہے، فجر نہیں پڑھنا ہے، جمعہ تک نہیں پڑھنا ہے، کون سا سرخاب کا فرض پا جاؤ گے کہ شب برات میں تم ہر مسجد کے اندر جاؤ گے؟ اور کچھ ہمارے بھائیوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پروگرام بنا لیا کہ چلو اسی بہانے رات بھر لوگ جاگیں گے، ایک جلسہ ہی رکھ لو۔ جلسہ ہے، میں انکار نہیں کرتا، یقیناً جانو آج کے دور میں یہ جلسہ اسلام کی روح ہے، روح۔ اجتماعیت کے ساتھ آپ ایک جگہ بیٹھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مصائب و آلام کو محسوس کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر ہاتھ پہ ہاتھ جوڑ کر کے ان مصائب سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں جلسہ کامیاب ہے۔ اپنی زندگیوں میں بدلا لاؤ، اپنے اعمال میں تبدیلی لاؤ، اپنے کرتوت کے اندر انقلاب لاؤ، تو یقیناً یہ جلسہ کامیاب ہوگا عند اللہ عند الناس، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ لیکن ہماری وہی کرتوت رہے، کتے کی دم کی طرح چاہے لاکھ اس کے اوپر گھی کا مالش کر دو، جب چھوڑو گے ایسے ہی ہو جائے گا۔ نوجوان راتوں میں ریس کا مقابلہ لگاتے ہیں، شب برات ہے بھائی، ثواب ہے، یعنی خرافات کو بھی عین عبادت سمجھا جاتا ہے۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے، یہ عبادت تھوڑی نہیں ہے، یہ حرام خوری ہے، اور بلا دلیل کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ شب برات تو گزر گئی، کبھی میرے نبی کے اس دعا کے رقت آمیزی اور اس عاجزی کو بھی محسوس کرو۔ علماء کی ذمہ داری ہے وہ سمجھائیں ان کو کتنا پیار ہے اس مہینے سے۔ رجب کا چاند ہوا، اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس رجب کو میرے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کتنا کمال ہے اس مہینے کا، اور کتنی خوبیاں اور عظمتیں ہیں اس کے اندر، کتنے فضائل ہیں۔ ان ساری چیزوں کو محسوس کر کے حبیب کائنات تو دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے رمضان تک کی برکتیں مختص فرما۔ لیکن میں بتاؤں، کل ایک جگہ پریس میں بیٹھے ہوئے تھے، کارڈ وغیرہ ہم کو بھی چھپوانا تھا۔ ہاں، یہاں کے دو نوجوان بھی بیٹھے تھے وہاں، اور چتہائی کا وہ استقبال کا ایک بورڈ بن رہا تھا جس میں بہت سارے نوجوانوں کا فوٹو بھی ہے، اور اس میں ہم باہر سے آنے والے مہمانوں کی آمد پر مشکور ہے فلاں فلاں تھا۔ تو وہاں ایک آدمی دیکھ رہا تھا بہت دیر سے، تو ہم سے کنارے بلا کے کہا یہ سب کا چھپ رہا ہے؟ ہم نے کہا بھائی رمضان آ رہا ہے، اس میں ٹائم ٹیبل لوگوں کو دیا جاتا ہے، کہیں باہر جائے جیب میں رکھا رہے گا، پتہ چل جائے گا کہاں روزہ کھولنا ہے، کتنے بجے کتنے منٹ پر۔ تو کہتا ہے آ گئی، اندازہ لگائیے، ایسے چیہوں کا کہہ رہا ہے آ گئی۔ ہم نے کہا تمہارے سر پر نہیں چڑھا ہے، ابھی ابھی ٹائم ہے۔ یہ مزاج ہے مسلمان کا۔ اس رمضان کے اندر میں نے پچھلے دنوں دیکھا ہے، چاہے آپ مجھے گالیاں دے لیجیے گا، قوم کی عورتوں اور نوجوان عورتوں کی بات کر رہا ہوں، میں پڑھوانا میں رہتا ہوں، ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ حیرت انگیز تصویریں آتی ہیں۔ روزے کا دن ہے، عورت موٹی تگڑی جوان ہے، روزہ اس کے اوپر فرض ہے، لیکن مارکیٹ کے اندر گھوم کر کے باہر مرد، کتنے بڑے مرد ہو تم لوگ، تمہارے ہوتے ہوئے مارکیٹ کرنے کے لیے تمہاری بہن جا رہی ہے، تمہاری بیٹیاں جا رہی ہیں، تمہاری عورتیں جا رہی ہیں، کیوں نہیں؟ تم تو سعودیہ میں نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے ہو، یہاں ان کو بے لگام تم نے کر دیا ہے، جا رہی ہیں۔ اور تو اور چلو بھائی جاؤ دکانداری کرو، مال خریدو، تم کو سستا مل جائے گا، تم کو دیکھ کر کے مل جائے گا، لیکن جو پینترا مارتی ہو روڈ پر، کہیں گول گپا کھا رہی ہے، کہیں شربت پی رہی ہے، نقاب بھی لگا ہوا ہے، الٹ کر کے کہیں بھی گول گپا کھا رہی ہے، کتنی شرم حیا کی بات ہے۔ لوگ تماشا بناتے ہیں، ہمارے
وطن کو بھی شرم آتی ہے، وہ ہم سے شکایتیں کرتے ہیں یہ کیسی عورتیں ہیں، آپ ہی کی تو قوم کی عورتیں ہیں، ان کو روزہ کھولتے ہوئے سڑکوں پر دندرا کر کے گھومتے کھاتے ان کو شرم نہیں آتی؟ ہم نے کہا آپ کو تو شرم آتی ہے مگر ہماری قوم اتنی بے شرم ہو گئی ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اس بے روی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بات ہماری کسی دوسری طرف نہ چلی جائے، میں آپ کے سامنے اپنی بات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھو میرے عزیزو، فضائل بہت ہیں اور فضائل کا سننا بھی فضیلت سے خالی نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں علماء کرام کے حوالے سے بول رہا ہوں، فضائل کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ خالی فضیلتوں کے سننے سے کچھ نہیں ہوگا، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی سے آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، ذمہ داری محسوس کیجئے، خود محسوس کیجئے گا، اپنی عورتوں، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اب عافیت کے سامان بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے تو پھر انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ ایک لڑکے کو پڑھائیں گے آپ، کیا ڈاکٹر بنوا دیں گے، انجینئر بنوا دیں گے، پروفیسر بنا دیں گے؟ میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، انکار بھی نہیں ہے، لیکن اپنے لڑکے کو سب سے پہلے دین پڑھاؤ۔ سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاندان کو، پریوار کو اجتماعی طور پر چاہے انفرادی طور پر جس کو دنیا ما فیہا کے خیر دینے کا فیصلہ کرتا ہے، ہر طرح کی کامیابی، ہر طرح کی عظمت، ہر طرح کی شہرت، ہر طرح کی بلندی، ہر طرح کی عزت اور ہر طرح کا مرتبہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے میرے نبی نے فرمایا، جب اللہ اپنے بندے کو خیر کثیر دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ دینی سمجھ، تو دینی سمجھ کہاں سے ملے گا؟ مدرسوں سے ملے گا، مسجد میں بیانوں کو سن کر ملے گا، علماء کرام کے، مخلص علماء کرام کے، اصلاحی خطبات دینے والوں کے بیانات سے دینی سمجھ ہمارے اندر آئے گی، مردوں میں بھی آئے گی اور عورتوں میں بھی آئے گی۔ اور جس کے اندر دین کی سمجھ آ گئی، جس نوجوان کے اندر دین کی سمجھ آ گئی، جس عورت کے اندر دین کی سمجھ آ گئی، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی کے فیصلے اس کے سر پر کر دے گا۔ اس لیے دنیا میں بڑی سے بڑی اگر کامیابی حاصل کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے۔ بولو بھائی، کیا بنائیں گے؟ کیا بنائیں گے؟ بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے کہو، ہم سب اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے۔ اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے، اپنے فضل سے، عنایت سے آپ کی غیبی مدد عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ ہم کو اصل میں علماء بڑے رہتے ہیں پیچھے نا، تو خود دکھ ہوتی ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں کچھ زیادتی کر رہا ہوں، مگر صرف 2 منٹ میرا بچا ہے۔ اس 2 منٹ میں بڑی عاجزی سے میں آپ کے لیے استدعا کر رہا ہوں کہ للہ اپنے گاؤں کے اس جلسے کو رسوا مت کیجیے گا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اب تک نہیں ارادہ کیے ہیں تو اب ارادہ کر لیں۔ یہ ہم اخیر تک اجتماعیت کا ثبوت دیں گے۔ اجتماعیت، یہی کمی ہے اس قوم کے اندر، جس دن اجتماعیت آ جائے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک ہو قوم مسلم تو بن سکتا ہے خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کوئی کام نہیں۔ میں اسی بات پر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آخری بات کا یہ جاؤں گا کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ 2 اشک ہی بہت ہیں، اگر کچھ اثر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور یہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے دینے والوں کو بھی اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔